نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی قدرت سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی جو ہے ایسی ذات ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے اندر جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اندر جو خوبی ظاہر ہو رہی ہے وہ اللہ پاک کا امر ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے ساری کائنات کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کن ہو جا فیکون، پس ہو گیا۔ اس سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جس چیز کو بنانے کا ارادہ کر لیتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں کن ہو جا، پس فیکون، پس ہو جاتا ہے۔ جبکہ انسان کی جو مشین اللہ پاک نے بنائی ہے اس کو اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ سمجھیں جی بات؟ تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب جس چیز کو بھی ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں، یہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں کو ڈسکس کر کے تو اس کو پوری گلوب کے اوپر جتنے بھی مادے اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں اور جتنے ایلیمنٹس پیدا فرمائے ہیں ان سے جتنے کمپاؤنڈ ساروں کو ڈسکس کرنے کے لیے تو زندگیاں چاہیے ہیں جی۔ اب اس وقت جو دنیا کے اندر سب سے بڑی پاور جو دریافت ہوئی ہے انسان کے لیے، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس یورینیم کے اندر اللہ پاک نے خوبی رکھی تھی کہ یہ یورینیم جو ہے یہ ایک ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ہے۔ اس میں سے الفا بیٹا گیما پارٹیکل جو ہیں ہر وقت نکلتے رہتے ہیں۔ تو اس یورینیم یہ بالکل اتفاقی طور پہ یہ معلوم ہوئی ہے، اس کی جو دریافت ہے وہ بالکل اتفاقی ہے۔ ایک سائنسدان جو ہیں انہوں نے ایک دراز کے اندر کیمرے کی فلم کو رکھا، تو اس نے جب اس فلم کو استعمال کیا تو اس نے دیکھا کہ وہ رزلٹ اس کا صحیح نہیں آیا۔ تو اس نے کہا یہ ڈارک روم کے ڈارکنیس کے اندر میں نے اس کو رکھا تھا، تو یہ کیسے ایکسپائر ہو گئی۔ تو اس نے اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیے، کیونکہ سائنسدان جو ہے وہ اس کے 8 سیل کام کرتے ہیں دماغ کے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذہن میں فوری طور پہ کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور اٹ از پاسبل۔ اس نے اس کے اوپر جو ہے سوچنا شروع کیا، تو اس نے دیکھا دراز میں کوئی اور چیز تو نہیں پڑی ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس میں یورینیم کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس نے ایک فلم تجربے کے لیے پھر اس کے اندر رکھی، تو دیکھا کہ وہ فلم بھی ایکسپائر ہو گئی۔ تو پھر اس نے یورینیم کو اس دراز میں سے ہٹا دیا اور تنہا جو ہے وہ اس کو رکھا فلم کو کیمرے کی، تو وہ دیکھا کہ وہ فلم جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوئی۔ تو اس کے اوپر اس نے ریسرچ شروع کر دی کہ یہ یورینیم جو ہے اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ میری فلم جو ہے یہ ایکسپائر ہوئی ہے۔ تو یہ اتفاقیہ طور پہ یہ جو ہے نا دھات، یہ اس کی یہ خوبی جو ہے اس کے اوپر آشکارا ہوئی۔ تو یہ خوبی کوئی اس سائنسدان کے زمانے کی نہیں تھی، یہ اس سبسٹانس کے اندر خوبی اللہ کا امر یہ آدم علیہ السلام سے جو ہے اس کے اندر موجود تھا کہ یہ ایک ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس ہے۔ اب اس کی اس خوبی کو استعمال کرتے ہوئے تو پوری دنیا کے جو سائنسدان ہیں اس سے جو نیوکلیر پاور جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی، اور اس وقت کی سب سے جو بڑی پاور ہے وہ نیوکلیر پاور ہے۔ جس ملک نے ایٹم بم بنا لیا یا نیوکلیر پاور کے جو ہے اس کا استعمال سیکھ لیا، وہ اتنا ہی بڑا ترم خان ہے یعنی۔ تو یہ مادے کے اندر خوبی رکھی ہوئی ہے۔ اب ہر آدمی میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ بھی وہ مادے کے اندر جو خوبی ہیں اس کو جو ہے وہ سوچ سکے یا استعمال کر سکے۔ اللہ پاک نے ایسے انسان پیدا فرمائے ہیں کہ جن کی سوچ اس حد تک کام کرتی ہے کہ اس کی ذہن کے 8 سیل کام کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہیں اس ریسرچ کے فیلڈ میں آگے نکلتے رہتے ہیں اور چیزوں سے استفادے کرنے سیکھ لیتے ہیں۔ اب ایسا انسان جس کی تھوڑی سی اللہ پاک نے عقل کا پرزہ ڈھیلا کر دیا ہو، ہے جی،
وہ تو بیچارہ سخت سردی میں بغیر کپڑوں کے سڑکوں پہ گشت کرتا پھر رہا ہے، اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ بھی وہ جو ہے اس کو سردی کا بھی احساس نہیں ہے، اس کو نہ گرمی کا احساس ہے، نہ اس کو اپنی صحت کا احساس ہے، اور نہ وہ اس کو آپ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ عقل کس نے عطا فرمائی؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس عقل کو جس کے 8 سال کام کر رہے ہیں اس نے اس کو کس پہ لگایا؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو اللہ پاک کے اوامر ہیں، امر ہیں، ان کو اس نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے۔ اس میں انسان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، چیزوں کے اندر خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، اور چیزوں کے اندر جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا جو ہے وہ انسان نے اس کو فائدہ اٹھانا سیکھ لیا۔ تو ایسے ہی سائنس ڈیولپ کرتی چلی گئی، آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ جو ہے میزائل جو ہے کس بنیاد پہ بنا؟ شادی بیاہوں کے اندر جو ہے پہلے شعلے پٹاخے چلا کرتے تھے، تو وہ شعلے جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا بارود رکھ دیا جاتا تھا جو اس کو اڑا کے اوپر لے جاتا تھا۔ اب سپوز کر لیں کہ اس کے اندر جو کیویٹی کے اندر جو ایسا میٹیریل رکھا ہے جو دھماکے کے ساتھ جلتا ہے، تو وہ میٹیریل 1 cc جو ہے اس کے اندر والیوم کے اندر رکھا گیا ہے، 1 cc والیوم کے اندر وہ میٹیریل رکھا ہے۔ جب یہ بارود جو ہے اس کو جا کے اس نے ایک خاص سٹیج پہ جا کے اس کو برن کیا، تو وہ 1 cc جو والیوم تھا وہاں پہ گیس جو پیدا ہوئی وہ کئی ہزار cc یا کئی 100 cc پیدا ہو گئی، تو اس نے اس کو پھاڑ دیا۔ اسی اصول کے اوپر پہ یہ میزائل بن گئے۔ اب لوہے کے اندر سختی اللہ پاک نے رکھی، اور جو دھاتیں اس کے اندر مزید ایڈ کر کے وہ برت بنائے گئے، اس برت کے اوپر اس کی جو سکن ہے اس کو بہت مضبوط کر دیا گیا، اور اس کے اندر کیویٹی فار ایگزامپل کہ 1 cubic foot جو ہے کیویٹی ہے جس کے اندر وہ میٹیریل بھر دیا جو دھماکے کے ساتھ جلتا ہے۔ اب اس کے پیچھے جو میٹیریل ہے وہ اس کو صرف بھگانے کے لیے اور ایکسلریٹ کرنے کے لیے وہ میٹیریل جو ہے اس کے اندر ڈالا گیا۔ وہ اب جتنی رینج کا ہے اس کے حساب سے اس کی رینج ڈیزائن ہو گئی، اور جہاں جا کے وہ پھٹا ہے تو وہ 1 cubic foot کے اندر ہزاروں cubic foot جو ہے گیس پیدا ہو گئی ود ان فریکشن آف اے سیکنڈ۔ تو اب وہ اتنا پریشر کہ اس کے اندر پیدا ہوا، اور حرارت اتنی پیدا ہوئی جب کہ گیس کو اس میں کمپریشن آئے گا تو اس میں حرارت بھی بے تحاشا پیدا ہوتی ہے۔ تو جب وہ حرارت بھی ملی اور پریشر بھی ملا تو وہ جتنا بھی وہ اس کا فوائل جو ہے مضبوط تھا وہ ایک دھماکے کے ساتھ ٹکڑوں کی شکل میں کنورٹ ہو گیا، اور اس نے بلڈنگ کو بھی برباد کر دیا، جن انسانوں کو وہ ٹکڑے لگے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ انسان جو کسی زمانے میں تیر تلوار سے لڑتا تھا تو اس نے اس طرح سے اپنے دشمن کا نقصان کرنا سیکھ لیا۔ اب اس میں جس انسان نے ادھر سے الیکٹرانکس نے یہاں تک ترقی کر لی کہ لیزر گائیڈڈ میزائل بن گئے، اور جناب الیکٹرانک گائیڈڈ میزائل بن گئے، تو اس طریقے سے جتنے اس کے اندر اس نے آگے نکل گئے تو وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ترم خان بن گئے اور کہنے لگے سپر پاور۔ بھائی جس نے ان مادے کے اندر یہ خوبیاں رکھی ہیں، انسان نے تو صرف ان کو ڈسکور کیا ہے جی، تو وہ سپر پاور ہے یا یہ سپر پاور ہے جس نے یہ صرف خوبیاں معلوم کی ہیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کے ذریعے بنا لیا؟ تو میرے عزیزوں اسی چیز کو ڈسکس کرتے انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ پاک کی قدرت جو ہے وہ ہمارے سامنے جیسے جیسے آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اس کی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں آ گئی تو یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔